میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کس کی زندگی کا بھی آخری جمعہ ہو۔ جمعۃ الوداع بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید یہ کوئی علیحدہ تہوار ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ رمضان المبارک کے باقی جمعوں کی طرح ہی ایک جمعہ ہے۔ ہاں البتہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ہم سے احترام نہ ہو سکا، ہم سے عبادات نہ ہو سکی، تو کم از کم سوچ لیں کہ جمعہ بھی آخری اور ایک آدھا دن اور رہ گیا ہے، اور اس کے بعد یہ رحمتوں والا مہینہ رحمتیں برکتیں سمیٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری ڈائری پیش کر دے گا کہ ہم نے اس کا کیا احترام کیا، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہمان ہے اور اس نے جا کر کارگزاری تو سنانی ہے نا۔ تو رمضان کا روزہ تو اسی کی سفارش کرے گا جس نے روزے رکھے ہیں، رمضان کا احترام کیا ہے، اور جس نے روزے بھی نہیں رکھے اور رمضان کا احترام بھی نہیں کیا تو رمضان کا روزہ اس کی سفارش نہیں کرے گا، بلکہ اس کے خلاف گواہی دے گا کہ حق تعالیٰ کے دربار میں عرض کرے گا، مولا اس نے میری ناقدری کی ہے۔ اجازت ہے ان لوگوں کو جو بیمار ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پہ ہیں یا مسافر ہیں کہ وہ روزے بعد میں رکھ لیں، اور اگر بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دیں۔ میرے محترم سامعین، تو رمضان کا روزہ سفارش کرے گا جس نے روزے رکھے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مسجد نبوی میں تشریف لائے اور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ یہ ممبر کی 3 سیڑھیاں بنانا یہ بھی سنت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے محبوب آج ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی ہے جو ہم نے پہلے ایسے نہیں دیکھا کہ آپ نے سیڑھی پہ قدم رکھا اور بآواز بلند فرمایا آمین، اور دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا تو جبریل امین تشریف لے آئے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی اور میں نے ان کے اوپر آمین کہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کا مہینہ، مسجد نبوی، اور پھر جبریل امین کا بددعا کرنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آمین فرمانا، کیا اس میں قبولیت میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہے؟ تو جبریل امین نے پہلی بددعا کی، ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کیا، اللہ کے محبوب وہ بھی ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر بھی فرمایا آمین۔ اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، عرض کیا، اللہ کے محبوب ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور پھر وہ آپ کی ذات گرامی کے اوپر درود نہ پڑے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر بھی فرمایا آمین۔ تو یہ 3 بد دعائیں ہیں۔ پہلی بد دعا، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے بخشش نہ کروا سکے۔ اچھا، میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، بندوں کو بخشنا یہ بندوں کا کام ہے یا اللہ کا کام ہے؟ سارے بولو بھئی، اللہ کا کام ہے۔ اور حضور بد دعا فرما رہے ہیں بندوں کے لیے کہ یہ اپنی بخشش نہ کروا سکیں۔ تو اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک آدمی ہمارے جناح چوک میں کھڑا ہو جائے اور ہر بندے کو 100 روپے دینے لگے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ امیر ہے غریب ہے، یہ نہ دیکھے یہ کالا ہے گورا ہے، بچہ ہے جوان ہے، بس وہ بانٹ رہا ہے۔ یہاں پر تو آپ تصور کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے مدینہ منورہ میں ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کون، وہ کہتے بس یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں اور وہ خدمت کر رہے ہیں۔ تو اب وہ آدمی پیسے بانٹ رہا ہے، آپ اپنے بچے کو بھیجیں کہ تم بھی جاؤ لے آؤ، اور بچہ وہاں جائے ہی نہ، یہیں سے تھوڑا سا باہر جا کے واپس آ جائے اور کہے جی مجھے تو ملے ہی نہیں ہے۔ بتاؤ بھئی اس بچے کا قصور ہے یا اس بانٹنے والے کا قصور ہے؟ اس بچے کا قصور ہے، یہ گیا ہی نہیں، اس نے جا کے مانگا ہی نہیں، یہ سامنے کھڑا ہی نہیں ہوا۔ اگر یہ جا کے کھڑا ہوتا تو وہ اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجتا، اس کو بھی دے دیتا۔ تو اب آئیں اسی طرح حق تعالیٰ تو رمضان کے مہینے میں کسی کو بھی مایوس نہیں کرتے۔ فرمایا جس نے روزے رکھے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، جس نے تراویح پڑھی فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، جس نے کسی مسلمان کو روزہ رکھوا دیا، روزہ افطار کرا دیا، فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جس نے توبہ استغفار اللہ سے معافی مانگ لی، فرمایا کہ